اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث، لیکن حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک ضروری عرض اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل فضل وہاب عثمانی کو اور فیس بک پیج قاری فضل وہاب عثمانی کو سبسکرائب اور فالو نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور ہمارے فیس بک چینل اکاؤنٹ کو فالو کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی۔ ٹھیک ہے، اب جھٹلانے کا مطلب کیا ہے کہ ابن آدم نے اللہ تبارک و تعالی کو کیسے جھٹلایا؟ جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عالم آخرت کا انکار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا، دوبارہ اٹھنے کا انکار کر دیا۔ تو موت کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس کا انکار کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو جھٹلانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی۔ گالی دینا کیا ہے؟ گالی دینا یہ ہے کہ ابن آدم نے اللہ تبارک و تعالی کے جز بنائے، اس کے لیے بیٹا اور بیٹیاں تسلیم کی، اسی طرح اس کے لیے آل اولاد کنبہ قبیلہ یہ تمام کے تمام اس کے لیے تجویز کی، تو یہ ہے اللہ کو گالی دینا۔ جس طرح یہودیوں نے کہا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ وقالت المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ کا جز بنانا، اللہ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں بنانا، یہ دراصل اللہ کو گالی دینا ہے، اور آخرت کا انکار کرنا یہ اللہ کو جھٹلانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اس نے مجھے گالی دی۔ جھٹلانا یہ ہے کہ اس نے آخرت کا انکار کر دیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کا اس نے انکار کر دیا، یہ اللہ کو جھٹلانا ہے۔ اور دوسری بات کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی۔ گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کا جز بنایا، یعنی اللہ کی بیٹیاں بنائی، اللہ کے لیے بیٹے بنائے، تو یہ ہے اللہ کو گالی دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔